أشهد أن محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، انسان زندگی کے مرحلے طے کرتے ہوئے اکثر اوقات فیصلہ کن موڑ پر شک و ریب میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیا کروں، کیسے کروں، کدھر جاؤں، یعنی بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے. وہ فیصلہ کرنے میں یا اپنی راہ اور سمت متعین کرنے میں سہارا تلاش کرتا ہے. اسے ذہنی اور فکری طور پر اس یقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سمجھے اور اسے پختہ یقین ہو جائے کہ اس نے جس راہ یا سمت کا اپنے لیے تعین کیا ہے وہ فیصلہ درست ہے. انسانوں کی اکثریت تذبذب کی حالت میں ہی زندگی گزار دیتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا انسان اور کائنات دونوں کے خالق نے اس حوالے سے کوئی رہنمائی دی ہے؟ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست قرآن پاک کے ذریعے اور اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھی بعض معاملات میں مکمل رہنمائی اور کچھ میں بنیادی اصول فراہم کر دیتا ہے. گویا سادہ ترین الفاظ میں دین کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان حق سنے اور سمجھے، حق بولے اور حق پر عمل پیرا ہو، اور پھر اس حقیقت کو جانے کہ نتیجہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سیدھی سی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، احکامات اور ان کی ہدایت حق ہے. یہی صراط مستقیم ہے. اس پر پختہ عزم کے ساتھ گامزن رہے، دائیں بائیں مت دیکھے. نتیجہ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، چاہے فوری اور ظاہری طور پر کوئی نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. مسلمان نے تو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہنا ہے، بلکہ ڈٹے رہنا ہے. اسے ہی توکل کہتے ہیں. در حقیقت توکل کی بنیاد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی حرکت، کوئی واقعہ، کوئی ہونی انہونی، حادثہ یا اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ خالق و مالک کی طرف سے طے شدہ معاملہ ہوتا ہے. آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہیں ہم حادثات سمجھتے ہیں یا قرار دیتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے. فزکس میں حرارت کا دوسرا قانون، سیکنڈ لا آف تھرموڈینامک ڈائنامکس، بیان کرتا ہے کہ entropy always increases until and unless there is force entirely behind it. کسی بھی کام میں بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے، الا یہ کہ کوئی ہستی اس کے پیچھے کار فرما ہو. یعنی جو بھی کام کسی ہستی کے منصوبہ و انتظام کے بغیر از خود حادثاتی طور پر اتفاقاً ہو جائے تو اس کا نتیجہ تو ہمیشہ تخریب کی صورت میں ہی نکلتا ہے، جبکہ کسی بھی تعمیری کام کے لیے کسی نہ کسی ہستی کا کار فرما ہونا ضروری ہے. اب اس کائنات کے خود بخود حادثاتی طور پر بن جانے اور اب تک خود بخود چلتے رہنے پر یقین رکھنے والوں سے $1 ٹریلین کا سوال ہے کہ کیا انہوں نے کبھی کسی حادثہ کے نتیجے میں کوئی تعمیری کام ہوتے دیکھا ہے؟ اور کیا یہ کائنات تخریب کا مظہر ہے؟ عقل و فطرت کی روشنی میں مزید و غور و فکر کیا جائے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس کائنات کا ایک مظہر انسان کو فائدہ پہنچانے اور اس کی پرورش میں مصروف ہے. دن رات، سورج کی گرمی، چاند کی روشنی، بادلوں کا پھرنا، ہواؤں کا چلنا، بخارات کا اٹھنا، بارش کا برسنا، زمین کا زندہ ہونا، پھل سبزیوں اور اناج کا اگنا اور سورج کی روشنی سے پکنا، اور پھر جملہ مخلوقات کا اس پر پلنا، اور انسان کا ان ان گنت چیزوں کو
اپنے فائدے کے لیے استعمال میں لانا اور یوں پھلتے پھولتے پھیلتے چلے جانا، کیا یہ سب ایک حادثہ ہے؟ گویا زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر شے حضرت انسان کے لیے ترتیب دی گئی ہے، تو کیا یہ سب خود بخود ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس انتہائی مرتب و منظم کائنات کی سب سے ظاہر و باہر حقیقت یہ ہے کہ اس کو بنانے، چلانے، تربیت دینے، انتظام کرنے اور تھام کر رکھنے والا ہمارا ایک اپنا مہربان پروردگار ہے۔ اب اگر اس بات پر انسان کو یقین آ جائے تو اس کو جو امن اور سکون میسر آئے گا وہ ناقابل بیان ہے، جبکہ اس کے برعکس خود بخود چلنے والی دنیا میں حادثاتی طور پر آ جانے والے کی حالت تو ایسی ہوگی جیسے کسی پہاڑی علاقے میں رات کے وقت تیز چلتی گاڑی میں سوئی ہوئی ایسی کسی سواری کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ ڈرائیور گہری نیند میں سویا ہوا ہے اور گاڑی خود بخود چل رہی ہے۔ اب اگر کسی شخص کا ایمان ہو کہ دیر آر نو ایکسیڈنٹس، بلکہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ الرحمن رحیم بکل شعین علیم علی کل شعین قدیر کی صفات کے حامل اور اونگ، نیند، بھول سمیت ہر قسم کی خامی سے پاک اس کے اپنے رب کے اذن سے ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو جو پہلا ثمرہ حاصل ہوتا ہے وہ توکل ہے، جو کہ قرآن مجید کے بنیادی ترین موضوعات میں سے ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز اپنائے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکوا کر اسے گل و گلزار کر دیتا ہے، پھر یوسف علیہ السلام کو مصر میں اعلیٰ عہدے تک پہنچانے سے پہلے کنویں میں پھینکواتا ہے، مصر کے بازار میں غلام بنا کر بکواتا ہے، پھر الزام لگوا کر جیل بھجواتا ہے، اور پھر آزادی پانے والے قیدی کو بادشاہ سے ذکر کرنا بلوا کر اسے اس وقت یاد کرواتا ہے جب بادشاہ کو خود ضرورت پڑتی ہے، اور یوں انہیں محل تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ان کا بچہ صندوق میں بند کروا کر دریا میں بہا دیتا ہے، اور پھر فرعون کے گھر میں ہی پرورش کرواتا ہے، پھر پوری بنی اسرائیل کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون لا کر ان کے توکل کا عظیم امتحان لیا جاتا ہے۔ کبھی حضرت خضر سے ایک کشتی کو نقصان پہنچوا کر اس سے چھین جانے سے محفوظ فرماتا ہے، تو کبھی والدین کے لیے کل کو پریشانی کا باعث بننے والے بچے کو مار کر انہیں بہتر بچہ عطا فرماتا ہے۔ گویا کیا عجب تم کسی چیز کو ناپسند کرو جب کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور تم کسی چیز کو پسند کرو جب کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس توکل کے مظاہر کی معراج ہے۔ مکہ کے اس قبائلی معاشرے میں بنو ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک مکمل حفاظت فراہم کی، اور 3 سال تک بائیکاٹ برداشت کرنے کے باوجود کسی کو قریب بھی پھٹکنے نہ دیا۔ لیکن سن 10 نبوی میں ابو طالب کی وفات کے بعد دوسرے تایا ابو لہب نے بنو ہاشم کا سربراہ بنتے ہی قریش کا درینہ مطالبہ تسلیم کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم سے نکال دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، جہاں وہ ہوا جو مکہ میں 13 سال نہ ہو سکا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے امتحان کی معراج تھی، لہٰذا جب آپ کی زبان مبارک پر درد بڑی دعا آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلا کر قربت کا احساس بھی دلایا، اور اگلے ہی سال مدینہ منورہ کی مبارک سرزمین کا دروازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا۔ اسی طرح سن 6 نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام باندھے قربانی کے جانور ساتھ لیے مکہ کے قریب سے واپس جانے پر مجبور کیا گیا، عمرہ کی اجازت نہ دی گئی اور بظاہر دب کا صلح کرنی پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دے کر محض 2 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل کروا دیا۔ الغرض ہم سے مطلوب یہ ہے
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہیں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ یوں تو ہر انسان کے لیے امن و سکون کا واحد ذریعہ توکل ہی ہے، لیکن مسلمان کے لیے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنا کر زندگی گزارنے کا تہیہ کرنے والے مرد مومن کے لیے تو اس زندگی کی سب سے ضروری شے توکل ہی ہے۔ یہ توکل ہی ہے جو اسے آج کے مادہ پرستانہ دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے غیب پر ایمان پر استقامت عطا کرے گا، جو اسے آج کے معاشی طور پر مشکل ترین دور میں عقل حلال پر اکتفا کروائے گا، اور جو اسے آج کے فحش ترین دور میں جہاں زنا، اسباب زنا و عوامل زنا کی کثرت ہو، صرف اپنے حلال رشتے پر اکتفا کروائے گا۔ پھر یہ توکل ہی ہے جو تکاثر کی دور کے اس دور میں بندہ مومن سے دنیا کی بجائے اللہ کی مغفرت، جنت اور نیکی کے میدان میں دوڑ لگوائے گا۔ یہ توکل ہی ہے جو اسے نفسا نفسی کے اس دور میں اپنی ذات سے باہر نکل کر انسانی ہمدردی و خیر خواہی کے تحت دوسروں کی دنیا و آخرت کی فکر کروائے گا، اپنا کمایا مال بھی دوسروں پر خرچ کروائے گا اور اپنا قیمتی وقت بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں لگوائے گا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت اور بندوں کو ظلم و ستم سے نجات دلا کر عدل و انصاف کے قیام کی جاں گسل جد و جہد تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک انسان سراپا توکل کا مظہر نہ ہو جائے۔ آج کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو عقلی سطح پر مسلمان کے لیے تو ہر طرف مایوسی اور اندھیرا ہی نظر آتا ہے، اور دین کے غلبہ کی جد و جہد کرنے والے مومن کے لیے تو ظاہری طور پر سراسر مایوسی ہے کہ بظاہر حوال کامیابی تو وہم و گمان میں بھی نظر نہیں آتی۔ ہر طرف کفر کا غلبہ اور مسلمانوں پر ذلت و مسکنت کے سائے مزید گہرے ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو بھی اسوہ حسنہ قرار دے کر اس کی پیروی کرے تو پھر نور اللہ نور کی کیفیت پیدا ہوگی، اور قرآن پاک ہر صفحہ پر ہمیں یہ سبق یاد دلائے گا کہ تم اپنا کام کیے جاؤ اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنا کام خوب جانتا ہے، لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہی ہمیں یہ بھی تعلیم دی کہ توکل کے ساتھ گھٹنا باندھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ بیماری کے لیے دوا کا استعمال کیا جائے، کسب حلال کے لیے خوب دوڑ دھوپ کی جائے، دعوت کے لیے نشو و خیر خواہی کے ساتھ سر توڑ کوشش کی جائے، اقامت دین کے لیے مضبوط جماعت سازی، تربیت و تنظیم اور صبر و استقامت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اور اسی طرح ملک و ملت کی ترقی کے لیے تمام وسائل انتہائی خلوص اور شفافیت کے ساتھ بروئے کار لائے جائیں، اور دفاع کے لیے قرآن حکیم ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے کے مصداق بھرپور اسلحہ اور فوجی طاقت ہر وقت تیار رکھی جائے، اور ایٹم بم بھی بنایا جائے، لیکن اصلاً اور حقیقتاً بھروسہ، اعتماد اور توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو کہ شفا، رزق، ہدایت، قوم کی بقا، ترقی اور دین کا غلبہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن مادی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ کبھی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ پیچھے فرعون آگے سمندر ہو، یا آپ اور آپ کے جانی دشمنوں کے درمیان صرف مکری کا ایک نازک جالہ ہی ہو۔ تو ایسے نازک حالات میں تمام مادی ذرائع کو نظر انداز کرنا پڑ جائے اور صرف اپنے رب پر ہی توکل انسان کا واحد سہارا بن جائے۔ گویا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس کے لیے دو مثالوں کا سامنے رہنا ضروری ہے۔ ایک ماضی کی، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تمام مادی وسائل اور عقلی دلائل کو مسترد کرتے ہوئے حق کی خاطر آگ میں کودنا قبول کر لیا، اور پھر رب کے محض ایک اشارے پر اپنے بڑھاپے کی واحد اولاد کی گردن پر چھری چلا دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی رہتی دنیا تک ان کی سنت کو جاری و ساری فرما دیا۔ اور دوسری مثال جدید دور میں سنت ابراہیمی کی
اصل روح کو زندہ کرتے ہوئے افغان طالبان اسلامی نظام کے قیام کی خاطر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مادی طاقت سمیت پوری دنیا کی دشمنی کی آگ میں بے خطر کود پڑے، گویا موت کی وادی میں اترنا خود ہی قبول کر لیا۔ لیکن کیا عجیب حادثہ پیش آیا اور کیسا اتفاق ہے کہ دنیا نے آج کے جدید مادی دور میں جب ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ پر توکل سے کیسا معجزہ رونما ہوتا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، وما علینا الا البلاغ۔